بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید نے حاکمیت سنبھالتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چند ساتھیوں سے بیعت پر عمل درآمد کروانے کے لیے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حکم دیا کہ ان سے بیعت کرے چاہے ان پر سختی کرنی پڑے۔ ولید بن عقبہ نے اسی حکم پر عمل کرنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دارالامارت یعنی کہ گورنر اس میں طلب کیا اور ان سے بیعت کا مطالبہ کیا، تو حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈنکے کی چوٹ پر بیعت سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں مجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں مدینہ چھوڑوں گا، اور آپ روانگی سے قبل اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر بھی گئے اور اپنے والدہ کی قبر مبارک پر بھی گئے اور ان سے کہا کہ آپ کا حسین جا رہا ہے، جانتے ہیں واپس بھی نہیں آؤں گا۔ اور 28 رجب اتوار کی رات یہ قافلہ مدینہ سے روانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ مولانا و مولانا العظیم۔ 3 شعبان 60 ہجری یہ قافلہ مدینہ سے مکہ پہنچتا ہے۔ اب مکہ میں قیام کتنا کیا؟ پہنچا کس دن؟ 3 شعبان 60 ہجری۔ مکہ میں قیام کتنا کیا؟ شعبان کے مہینے میں مجھے شعبان، رمضان، شوال اور ذوالقعدہ، 4 مہینے قیام کیا۔ شعبان، رمضان، شوال اور ذوالقعدہ۔ ذی الحج کا مہینہ آتا ہے، حج کے ایام آتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج کی تیاری کرتے ہیں، لیکن جب حج میں 2 دن باقی رہ جاتے ہیں نا، تو آپ کو خبر ملتی ہے کہ کچھ لوگ احرام کی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نہیں چاہتے تھے کہ اتنے خاص موقع پر خانہ خدا میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے، اسی لیے آپ اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہیں اور کوفہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ میں اب کوفہ جا رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں حضور کوفہ نہ جائیں، الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتے۔ وہاں پر آپ کے بابا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، لیکن آپ تو فرض زبانی کے لیے جا رہے تھے۔ میرے غم گسارو میرے دوست، مجھے نہ روکو مجھے جانے دو، مجھے نانا کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں عظمت اسلام رہ جائے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ اب یہ قافلہ مکہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہے۔ کوفہ کی جانب یہ قافلہ روانہ ہوا ہے، اور تھوڑا آگے جا کر یہ قافلہ ایک مقام شراف جس کا نام ہے وہاں پر ہوتا ہے۔ وہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں کہ خود کو پانی سے سیراب کر لو۔ کنویں وغیرہ ہوتے ہیں پانی کے، وہاں خود بھی پانی کو سیراب کرتے ہیں اور اپنے گھوڑوں کو بھی سیراب کرواتے ہیں اور پانی سٹور بھی کرتے ہیں راستے کے لیے۔ دوبارہ سفر شروع کرتے ہیں کوفہ۔ ابھی تھوڑا ہی آگے جاتے ہیں، شراف سے تھوڑا سا ہی آگے جاتے ہیں تو مخالف فوج سے سامنے۔ فوج کے کمانڈر کا کیا نام ہے؟ حر بن یزید، وہ والا یزید نہیں، حر بن یزید ریاحی، یزید کی فوج کا 2nd یا 3rd کمانڈر۔ فرسٹ کمانڈر ہمارے ساتھ، یہ 2nd یا 3rd کمانڈر یزید کی فوج کا۔ اتنا بڑا کمانڈر جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1000 کا لشکر لے کر ان کا راستہ روکتے ہیں۔ فوج تھوڑی سی قریب آتی ہے، سب تیار ہو جاتے ہیں، مخالف فوج آ رہی ہے، کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ فوج تھوڑی سی قریب آتی ہے تو ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ ساری کی ساری فوج 1000 کا لشکر پیاسا ہے، ہانپ رہا ہے پانی کی وجہ سے۔ فوج تھوڑی سی قریب اور آتی ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا حکم دیتے ہیں کہ ساری کی ساری فوج کو پانی سے سیراب، ساری کی ساری فوج کو پانی سے سیراب کرو۔ جانتے ہیں یہ ہمارا راستہ روکنے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں انہوں نے کل کو ہم پر پانی بھی بند کر رہا ہے، یہ بھی جانتے ہیں کل کو میدان کربلا میں جنگ بھی انہی سے ہونی ہے، لیکن ابھی کیا حکم دے رہے ہیں؟ ان سب کو پانی سے سیراب کر دو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواز ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی تربیت شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جگر بطول حضرت
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ لختے جگر ساری کی ساری فوج کو سراغ کرتے ہیں۔ ایک شخص آخر میں پوچھتا ہے جو اتنا پیاسا ہوتا ہے کہ اس کی پیاس کی حالت اتنی شدت اختیار کر جاتی ہے کہ اس سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا اپنے پاؤں، اتنی شدت اختیار کر جاتی ہے اس کی پیاس۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گھوڑے سے اتر کر اس کو پانی پلاتے، سب نے پانی پی لیا، حتیٰ کہ ان کے گھوڑوں نے بھی پانی پی لیا۔ اب حرب یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت آپ آگے نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ میں کیوں نہیں جا سکتا؟ اللہ کی زمین ہے، میں جہاں مرضی جاؤں۔ نہیں حضور آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ آگے سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں یزید کی بیعت تو کسی صورت میں نہیں کروں، میں رستہ روک رہی ہوں نا، پھر بھی میں یزید کی بیعت کسی صورت نہیں کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد پھر آتا ہے دوبارہ سے، یہ چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر آتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی لگام پکڑ کر کیا کہہ رہا ہے؟ حضور مجھے سختی کرنے پر مجبور نہ کیجیے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ ہاں کسے ڈر لگتا ہے؟ مجھے آپ کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ آیا کس لیے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے کو روکنے کے لیے، ان کا رستہ روکنے کے لیے۔ ڈر بھی کسے لگ رہا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا حضور مجھے ان سے ڈر ہوتا ہے، آپ مجھے مجبور نہ کیجیے سختی کرنے۔ بہرحال اس کو کراس کرو۔ ابھی تھوڑا سا ہی آگے جاتے ہیں کہ پچھلی فوج نظر آ رہی ہے، فوج نظر آ رہی ہے، کوفہ سے خبر آتی ہے، کوفہ والے بھی روکنے کرتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے وہ کیا کیفیت ہوگی کہ 40,000 کوفی اپنی بیعت سے دستبردار ہو گئے، 40,000 کوفی منحرف ہو گئے۔ 40,000 کوفیوں نے کہا تھا حضور آپ آئیں ہم آپ کو رکھیں گے، منحرف ہو گئے، دستبردار ہو گئے۔ کیا کیفیت ہوگی ان کے لیے، کیا عالم ہوگا ان کو۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، ابن مرجانہ ابن زیاد کو متعین کر دیا گیا۔ اللہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ 40,000 کوفی تھے جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھنا شروع کی۔ کتنے کوفی؟ 40,000 کوفی تھے، لیکن جب سلام پھیرا ایک بھی نہ۔ حضرت مسلم بن عقیل کے لیے وہ کیا لمحہ، سب نے اپنے طرف گھروں کے دروازے بند کر لیا، کسی نے آپ کو جگہ نہ دی۔ ابن مرجانہ ابن زیاد کو متعین کیا گیا، انہوں نے کوفیوں کو ڈرایا دھمکایا، کوفیوں کے دل بدل گئے، وہ منحرف ہو گئے۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہا ہم آپ کو نہیں رکھتے، ہم دستبردار ہوتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے اپنے گھروں میں داخلے کی اجازت نہ دی، ان کے لیے دروازے بند کر دیے گئے۔ کوفیوں نے یہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی گلیوں میں اکیلے ان کو شہید کر دیا گیا۔ صرف شہید ہی نہیں کیا بلکہ بہت بے دردی سے شہید کیا۔ اور یہ خبر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتی ہے کہ آپ صرف سوچیں کیا کہتے ہیں۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، میں ایک ایگزامپل دے کے بتاتا ہوں، آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کو وہ رکھ بھی رہے ہیں، ہاں جی جی آپ آئیں ہم آپ کو رکھتے ہیں، پیچھے کسی مسئلے سے آپ جا رہے ہیں کہ ہمیں وہ نہیں رکھ رہے، پیچھے والے ہم آگے آ رہے ہیں، وہ کہیں جی جی حضور ہم آپ کو رکھتے ہیں، کوئی ٹھکانہ بھی نہ ہو، کوئی ٹھکانہ بھی نہ ہو، وہ دستبردار ہو جائے۔ اللہ اکبر، آپ کی کیا کیفیت ہے؟ تو پھر نواسا ہے رسول، وہ اس جگہ جا رہے تھے جہاں ان کے بابا حضرت علی المرتضیٰ کو شہید کیا گیا تھا، کوفہ کی مسجد میں شہید ہوئے تھے، وہاں شہید کیا گیا، اس جگہ جا رہے تھے۔ 40,000 کوفی منحرف ہو گئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے